ویلکم ٹو مائی نیو برانڈ ویڈیو۔ السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر بہت ہی کمال کی معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنا تاکہ کوئی بھی بات رہ نہ جائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ چھاتی سے مزہ لینے کے 3 طریقے۔ بھرپور لذت اور مزہ حاصل کرنے کے لیے چھاتیوں سے یہ 3 کام ضرور کریں۔ ناظرین، عورت کو مرد کی جنسی اور جسمانی ضروریات کے لیے بھی پیدا کیا گیا ہے تاکہ مرد اولاد کے حصول کے ساتھ ساتھ عورت کے جسم سے بھرپور مزہ اور لذت حاصل کر سکے۔ قدرت نے عورت کے جسم کو مرد کے لیے خوبصورت، نرم و ملائم بنایا ہے، جس کی وجہ سے مرد عورت کی طرف فوراً مائل ہو جاتا ہے۔ عورت کا خوبصورت ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ مرد پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ عورت سے پیار کرتا ہے اور دوران ہم بستری بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ مرد جب عورت کے خوبصورت جسم کا دیوانہ ہوتا ہے تو وہ عورت کے جسم کے انگ انگ کو پیار کرتا ہے، اسے چومتا ہے، اور جب عورت کے جسم کے ہر حصے کو چھوتا ہے تو جسم میں حرارت کی وجہ سے عورت اور مرد دونوں بھرپور لطف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو عورت اور مرد دونوں کے جسم میں بہت سے ایسے حصے ہیں جو حد سے زیادہ حساس جانے جاتے ہیں کہ جن کو ہم بستری کے دوران چھونے سے مرد اور عورت بہت جلد ہی جنسی اشتعال کو پہنچ جاتے ہیں کہ جن سے پیار محبت کرنے سے یا چومنے اور چاٹنے سے دونوں کو بے حد مزہ آتا ہے اور دونوں ہی اپنی خواہش مطابق جنسی لذت حاصل کر لیتے ہیں۔ جس مرد کی عورت یا جس عورت کا مرد اس سے خوش رہتا ہے، عمر بڑھ جانے کے باوجود ان کے جسم پر بڑھاپے کے اثرات جلد زائل نہیں ہوتے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی چھاتی سے مزہ لینے اور عورت کو مزہ دینے کے 3 ایسے طریقے بتائیں گے جس سے آپ بھرپور لطف اندوز ہوں گے اور دونوں میں مزید محبت قائم ہوگی۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عورت کی چھاتی سے مزہ لینے کے عورت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اور مرد کو کیا مزہ حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، عورت کی چھاتی سے مزہ لینے کے فائدے تو بہت ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 زبردست فائدوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن پر عمل کر کے ہم بستری سے میاں بیوی بہت لطف اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، لڑکیوں کے لیے چھاتیوں کی نشو و نما کا آغاز بلوغت کی اولین علامات میں شامل ہے۔ عام طور پر چھاتیوں کی نشو و نما کا آغاز ماہواری کے آغاز سے 1 سال پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لڑکیوں میں چھاتیوں کی نشو و نما 7 یا 8 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ بعض دیگر صورتوں میں یہ نشو و نما 13 سال یا اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگلے 5 سے 6 سالوں کے دوران چھاتیاں نشو و نما کے 5 مراحل سے گزرتی ہیں اور 17 یا 18 سال کی عمر تک ان کی مکمل نشو و نما ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے، مگر دودھ پینا حرام ہے کہ اگر منہ میں دودھ آ جائے تو اسے تھوک دے۔ اگر منہ میں دودھ آنے کا احتمال ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم روزے کی حالت میں بیوی کے پستان چوسنا مکروہ عمل ہے۔ یہ انسان کو جماع کی طرف لے جا سکتا ہے جو روزے میں ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کیا اور کسی قسم کا مادہ منہ میں آ کر حلق سے نہیں اترا اور مرد کو انزال بھی نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس عمل کے دوران مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی، اور اگر اس عمل کے دوران دودھ یا پانی منہ میں آیا اور حلق تک پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ پستانی جماع یا پستانی مباشرت ایک جنسی عمل ہے جس میں عورت کے پستان اور مرد کا عضو تناسل باہم جنسی تحریک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عمل جماع سے پہلے بوس و کنار کا بھی حصہ ہوتا ہے اور غیر مدخولہ جماع کے طور بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ماہواری کے دوران اکثر پیٹ میں درد ماہواری کی ایک عام وجہ ہوتی ہے، لیکن دوران ماہواری یا ماہواری کے بعد چھاتی میں درد یا نرمی کا تعلق بھی ماہواری سے ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے درد کو سائیکلیکل بریسٹ درد کہا جاتا ہے اور یہ عورت کی ماہواری کے ساتھ
یا پیدائش پر قابو پانے کی گولیوں کے رد عمل میں ہوتا ہے۔ اس بلاگ میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ چھاتی کا درد ماہواری کے ساتھ کیوں منسلک ہو سکتا ہے اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ سائیکلیکل بریسٹ درد ماہواری کے ہارمونل اتار چڑھاؤ اور بہاؤ کے رد عمل میں ہوتا ہے۔ ہر ماں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کے عمل کے دوران تولیدی نظام ممکنہ حمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسٹروجن ہارمون کی سطح ایک خاص نقطہ تک بڑھ جاتی ہے، جس کے بعد پیٹوٹری غدود LH ہارمون جو جنسی اعضاء کے کام کو متاثر کرتا ہے کو پیدا کرتا ہے، جو بیضہ دانی کو متحرک کرتا ہے۔ بعد میں ماہواری کے دوران جیسے جیسے پروجسٹرون ہارمون کی سطح کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، چھاتی میں درد یا نرمی عورت کی ماہواری شروع ہونے تک بڑھ سکتا ہے۔ جیسے جیسے ماہواری ختم ہوتے جاتے ہیں، سائیکلیکل بریسٹ درد عام طور پر کم ہو جاتا ہے۔ ہارمون کی سطحوں میں تبدیلیاں سائیکلیکل بریسٹ درد کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ سائیکلیکل بریسٹ درد دو طرفہ ہوتا ہے، جس کا مطلب دونوں چھاتیوں میں ہوتا ہے۔ چھاتی کے غیر سائیکلیکل درد میں درد اکثر یک طرفہ ہوتا ہے، یعنی صرف ایک چھاتی کو متاثر کرتا ہے۔ ماہرین ان وجوہات کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے جو سائیکلیکل بریسٹ درد کا سبب بنتے ہیں، لیکن کچھ نظریات ہیں جو درج ذیل ہیں۔ چھاتیوں کا کام ایک مکمل مدت کے حمل کے اختتام پر بچے کی پرورش کے لیے دودھ بنانا ہے۔ چھاتی کے لوب اور نالیوں میں ماہانہ ہارمونل اتار چڑھاؤ کی وجہ سے سوجن ہو جاتی ہے، جو چھاتی میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ حمل کے دوران چھاتی میں درد عام ہے، جیسا کہ حمل عام ماہواری میں خلل ڈالتا ہے۔ چھاتی اگلے 9 مہینوں میں مکمل طور پر پختہ ہو کر پروجسٹرون ہارمون کی سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ چھاتی میں درد اور نرمی ایک عام نتیجہ ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جن خواتین میں سائیکلیکل بریسٹ درد رہتا ہے، ان کے ماہواری کے دوسرے نصف حصے میں پروجسٹرون کم اور ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے، جو دودھ پلانے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پیدائش پر قابو پانے والی گولیوں میں ہارمونز چھاتی کو مختلف طریقوں سے متاثر کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات وہ چھاتی میں درد اور نرمی کو بڑھا سکتے ہیں، بعض اوقات انہیں سائیکلیکل بریسٹ درد کو دور کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ جسم پر ان کے اثرات انفرادی طور پر استعمال کیے جانے والے مانع حمل ادویات کی قسم اور برانڈ کی بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ہر ایک کے ہارمون کی سطح مختلف ہوتی ہے، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیا کوئی مخصوص پیدائش پر قابو پانے والی گولی چھاتی میں درد کا باعث بنے گی یا آرام لائے گی۔ بعض اوقات مختلف گولیوں کو آزمانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پستان چسوانے سے عورت میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کیا فائدے ہوتے ہیں، ان میں زبردست فائدوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جب ہم بستری کرنی ہو تو بیوی شوہر سے اپنے پستان ضرور چسوائے، اس سے بیوی کے پستانوں کے سائز میں بڑھاؤ آئے گا اور میاں بیوی دونوں ہم بستری میں بہت لطف اندوز ہوں گے۔ مرد سے پستان چسوانے میں مرد کو بہت مزہ آتا ہے اور اس سے ہم بستری کے دورانیے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مرد اپنی پوری جنسی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ 5 منٹ پستان چوسنے سے عورت تڑپنے لگتی ہے۔ 5 منٹ ایک سائیڈ اور 5 منٹ دوسری سائیڈ پستان چوسنے سے عورت جلد گرم ہو جاتی ہے اور دخول کرتے ہی جلد فارغ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر عورت 1 منٹ میں 20 مرتبہ سانس لیتی ہے، جبکہ پستان چسوانے کے بعد عورت 1 منٹ میں 60 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ پستان چسوانے سے عورت کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے، کیونکہ 10 منٹ چسوانے سے عورت کے جسم میں 100 کیلوریز ضائع ہو جاتی ہیں۔ باکس شفانی سے جلد اور رنگت۔ باکس شفانی سے جلد اور رنگت قدرتی طور پر خوبصورت اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پتہ چلا ہے کہ جو عورت پستان چسواتی ہے وہ جوان رہتی ہے، اس کے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو عورت پستان چسواتی ہے اس کو کبھی بھی سینے کا کینسر نہیں ہوگا۔ پستان چسوانے سے نپل کالے نہیں ہوتے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کے عنوان کے مطابق عورت کی چھاتی سے مزہ لینے کے 3 ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ جس سے مرد اور عورت دونوں ہی خوب ہم بستری کا مزہ لے پاتے ہیں۔ ان میں نمبر 1،
औरत की छातियों के निप्पल पर काटना। जो मर्द औरत की छाती से भरपूर मजा लेना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो औरत की छाती के निप्पल पर दांतों की मदद से हल्की हल्की चक्कियां काटें। ऐसा करने से आपके हार्मोन्स मुतहर्रिक होंगे और मजा हासिल होगा। साथ ही औरत भी गर्म हो जाएगी, जिससे वो आपके सर को दोनों हाथ से पकड़कर मजीद अपनी छाती की तरफ जोर से दबाने पर मजबूर हो जाएगी। याद रहे कि औरत के निप्पल पर चक्कियां बिल्कुल आराम से काटनी है ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो बल्कि मजा आए। नंबर 2, औरत की छाती पर नफ्स रगड़ना। जो मर्द औरत की छाती से भरपूर मजा हासिल करना चाहते हैं और औरत की शर्मगाह को भी आग लगाना चाहते हैं, ऐसे मर्द को चाहिए कि औरत की कमीज और ब्रा उतार कर उसकी छाती को मुकम्मल नंगा कर ले। फिर उसकी दोनों अतराफ की छातियों को जोर से पकड़कर दबाए और अपना नफ्स बीच में रगड़े। चंद सेकंड बाद औरत की शर्मगाह पानी छोड़ना शुरू हो जाएगी और मर्द का नफ्स तनाव से भर जाएगा। और जब तक मर्द की मनी खारिज नहीं होगी, नफ्स का तनाव कम नहीं होगा। अगर मनी खारिज किए बगैर नफ्स का तनाव कुछ देर कम हो भी गया तो दोबारा उठ खड़ा होगा, जो मर्द को बार बार तंग करता रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि ऐसा करने के बाद अपने जिस्म की आग और औरत की शर्मगाह की आग को मनी के पानी से ठंडा कर दिया जाए। नंबर 3, औरत की छाती को हाथों से मसलना। आमतौर पर ज्यादातर मर्द औरत की छातियों को दौराने हम बिस्तरी मसलते हैं, जिससे औरत कुछ देर में काफी गर्म हो जाती है और उसकी शहवत जोश में आ जाती है, जिससे औरत आहिस्ता आहिस्ता लंबी सांस लेना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ रोमानवी आवाजें निकालती है। अगर औरत की छातियों को दौराने हम बिस्तरी ऐसे मसलें कि उसकी छातियों को मसलते हुए बगल की तरफ दबा दें, बगल की तरफ दबाने से औरत की छातियों में खिंचाव पैदा होगा, जिससे औरत एकदम से इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वो एकदम से मर्द के अज़ू को अंदर लेने के लिए तड़प जाएगी। इस दौरान अगर औरत अपनी दोनों टांगों को जोर जोर से जोड़ना शुरू करे या अपने जिस्म को शर्मगाह वाली जगह से ऊपर उठाने की कोशिश करे तो मर्द को चाहिए कि औरत की शर्मगाह में फौरी अपना नफ्स दाखिल कर ले, क्योंकि उस वक्त औरत की शहवत अरूज इख्तियार कर चुकी होती है और उसकी शर्मगाह को मर्द के नफ्स की अशद जरूरत होती है। अगर मर्द औरत को फारिग नहीं करेगा तो औरत पर नागवार गुजरेगा और वो फारिग होने तक शहवत की तड़प में बेकरार रहेगी, जिस पर वो खुद को गैर फितरी तरीके से डिस्चार्ज करने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए मर्द हजरात, हम बिस्तरी के दौरान अपनी औरतों का खास ख्याल रखें। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो कि जिसमें आपको औरत की छाती से मजा लेने के 3 ऐसे तरीके बताए गए हैं, जिससे हम बिस्तरी के दौरान औरत की छाती को क्या फायदे होते हैं और उसकी छाती में क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं और मर्द और औरत दोनों एक दूसरे से कैसे मजा हासिल कर पाते हैं। सब कुछ आपको तफसीलन बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी मालूमात के बारे में वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।